اللہ وبرکاتہ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے کچھ قواعد بیان کریں اور اس کی پریکٹس کریں تاکہ ہم قرآن پاک کو اچھا پڑھنا سیکھ لیں اور بہترین لہجے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے کچھ احکام ہیں، ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ ان میں سے ایک نون ساکن اور تنوین کے احکام ہیں، یعنی جب نون ساکن ہو اور تنوین ہو، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ان کے بعد کچھ حروف آتے ہیں، اس سے جو ہے وہ مختلف احکام پیش آتے ہیں، مختلف انداز سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا اظہار ہے، یعنی جب نون ساکن آئے اور اس کے بعد یا نون ساکن اور تنوین کے بعد 6 حرف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جن کو حروف حلقی کہتے ہیں، یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ اس نون ساکن اور تنوین کو بالکل واضح کر کے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر انعمتا، نون کو بالکل ہم نے واضح کر کے پڑھا، انعمتا منہم علیم خبیر، ان اکون حقا علینا یومئذ خاشعہ عین آنیہ۔ تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ حروف کو ہم نے نون ساکن اور تنوین کو بالکل واضح کر کے پڑھا، اس کو کہتے ہیں اظہار۔ کچھ ایسے حروف ہیں جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دو حروف کو آپس میں ملا دینا اور ان کو ملا کے پڑھنا۔ اور وہ 4 حرف، ٹوٹل 6 حروف ہیں، ان میں سے 4 حرف جو ہیں ان کے ساتھ غنہ ہوتا ہے اور 2 حرف ایسے ہیں کہ جن غنہ کے بغیر ہوتے ہیں۔ یعنی یوں کہا جائے کہ ادغام 2 طرح سے ہے، ایک ادغام غنہ کے ساتھ ہے اور ادغام غنہ کے بغیر ہے۔ یہ 6 حرف کون سے ہیں؟ ان حروف کو حروف یرملون کہتے ہیں، جمع ملا کے ان کو مجموعہ یرملون ہے، یعنی یہ رے اور میم، لام، واو اور نون، یہ 6 حروف ہیں کہ جن میں ادغام ہوتا ہے۔ ان میں سے لام اور رے جو ہے اس میں ادغام غنہ کے بغیر ہوگا، جبکہ جو ہے یا، میم، واو اور نون ان 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ غنہ کے ساتھ جو حرف ادا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر من نعمت، اب یہاں پہ نون کے بعد دوبارہ ایک نون آیا ہے تو ادغام ہو گیا نون کا نون کے اندر، اور یہاں پہ غنہ بھی ہے، من نعمت۔ اسی طرح قلیلا نصفہ، تنوین کے بعد نون آیا تو اب یہاں بھی ادغام غنہ کے ساتھ۔ من مثلہ، نون ساکن کے بعد میم آیا، یہاں پہ بھی غنہ کے ساتھ ادغام۔ مقاما محمودا، یہاں پہ تنوین کے بعد میم آیا، یہاں پہ بھی غنہ کے ساتھ۔ ہدی من، تنوین کے بعد میم، من وال، نون ساکن کے بعد واو، یہاں پہ بھی ادغام غنہ کے ساتھ۔ ہدی ورحمت من یفعل، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام غنہ کے ساتھ۔ رجل یسعی لقوم یؤمنون، تنوین کے بعد یا ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ادغام غنہ کے ساتھ ہے، اور بغیر غنہ کے جو جہاں پہ لام اور را آ جائے تو وہاں پہ غنہ کے بغیر ہوگا۔ مثال کے طور پر من ربہم، یہاں پہ ادغام ہے لیکن غنہ موجود نہیں۔ من ربہم خافضۃ رافعہ من لدنک رزقا لکم خیرا لہم، تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، یعنی نون کو بعد والے حرف میں یا تنوین کو بعد والے حرف میں مکس کر رہے ہیں لیکن غنہ نہیں ہو رہا۔ آپ توجہ کریں، من ربہم، من ربہم نہیں پڑھ رہے ہم، من ربہم۔ اسی طرح خافضۃ الرافعہ، تن رافعہ نہیں پڑھ رہے، خافضۃ الرافعہ، یا من لدن کا نہیں ہے، مل لدن کا، مل لدن کا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک، کن لے ولیک، اصل میں ورڈ ہے کن
لے ولی ایک، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں کل ولی ایک، ادغام ہو رہا ہے اور غنہ کے بغیر ہو رہا ہے۔ رزقا لکم، اصل میں کیا ہے رزقن لکم، ہم کیا پڑھ رہے ہیں ادغام کر کے رزقا لکم، تو یہاں پہ ادغام ہے غنہ کے بغیر۔ اسی طرح سے ایک حکم ہے اقلاب کا، یعنی کہ نون اور تنوین کے بعد ایک حرف آ جاتا ہے با، اگر حرف با آ جائے تو وہاں پہ اس کو میم میں بدل دیتے ہیں اور غنہ بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر علیم بما، علیم بما، یہاں دو میم پہلے سے موجود ہے اور ایک اور میم میں بدل گیا۔ اسی طرح من بعد، نون کو میم میں بدل دیا ہم نے، من بعد ہے لیکن پڑھ رہے ہیں من بعد۔ صم بکم، تو یہاں پہ یعنی نون یا تنوین جو ہے میم میں بدل جاتا ہے جب با آتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور حکم بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں کہ جہاں میم ساکن کے بعد با آ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی غنہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم بمؤمنین کنتم بہ ترمیہم بحجارہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔